بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی اس نشست میں ہم اسلامی تاریخ کے اس سب سے زیادہ دلسوز، حساس اور سبق آموز باب کا تفصیلی جائزہ لیں گے جسے ہم سانحہ کربلا کے نام سے جانتے ہیں۔ یہ ایک ایسا واقعہ ہے جس کا ذکر آتے ہی ہر محب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دل تڑپ اٹھتا ہے اور آنکھیں اشک بار ہو جاتی ہیں۔ لیکن آج ہمارا مقصد صرف جذبات کا اظہار نہیں بلکہ تاریخ کے اوراق کو پلٹ کر ان حقائق کو سمجھنا ہے کہ آخر وہ کیا حالات تھے، وہ کیا اسباب تھے اور وہ کیسی سازشیں تھیں جن کے نتیجے میں نواسۂ رسول، جگر گوشے بطول سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے جانثاروں کو کربلا کے تپتے ہوئے میدان میں شہادت کا عظیم رتبہ پانا پڑا۔ اس عظیم سانحے کے پس منظر کو سمجھنے کے لیے ہمیں سن 61 ہجری سے کئی دہائیاں پیچھے جانا ہوگا۔ ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ خلافت راشدہ کے دور سے لے کر یزید کے برسر اقتدار آنے تک اسلامی ریاست کن مرحلوں سے گزری۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات تک ان کا وجود امت کے لیے ایک مضبوط قلعے کی حیثیت رکھتا تھا۔ ان کے دور خلافت میں فتنے پوری طرح دبے ہوئے تھے۔ ان کی شہادت کے بعد حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ منتخب ہوئے۔ آپ کا ابتدائی دور انتہائی پرامن اور فتوحات سے بھرپور تھا، لیکن آپ کے دور خلافت کے آخری حصے میں مختلف علاقوں بالخصوص مصر اور عراق سے فتنوں نے سر اٹھانا شروع کیا۔ یہ شرپسند عناصر اس حد تک آگے بڑھے کہ انہوں نے مدینہ منورہ کا محاصرہ کر لیا اور بالآخر 35 ہجری میں انتہائی مظلومیت کے عالم میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا گیا۔ یہ اسلام کی تاریخ کا وہ پہلا بڑا شگاف تھا جس نے امت کو ایسے زخم دیے جو صدیوں تک نہ بھر سکے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کے بعد مہاجرین اور انصار نے حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ پر بیعت کی۔ اس وقت شام کے گورنر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ تھے، جو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے دور سے ہی شام کے انتظامات نہایت خوش اسلوبی سے سنبھالے ہوئے تھے۔ جب حضرت علی رضی اللہ عنہ نے بیعت کا مطالبہ کیا تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ اور دیگر کچھ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے یہ مطالبہ رکھا کہ پہلے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے قاتلوں سے قصاص لیا جائے، اس کے بعد بیعت کی جائے گی۔ دوسری طرف حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ اجتہادی موقف تھا کہ حالات انتہائی کشیدہ ہیں، مرکز میں بغاوت ہو چکی ہے، اس لیے پہلے ریاست کو مستحکم کیا جائے، تمام لوگ نظام کے ماتحت آ جائیں اور پھر عدالت کے ذریعے قاتلوں کو سزا دی جائے۔ یہ ایک خالصتاً اجتہادی اختلاف تھا، لیکن بدقسمتی سے منافقین اور شر پسندوں نے اس صورتحال کا فائدہ اٹھایا۔ جنگ جمل اور جنگ صفین جیسے دلخراش واقعات پیش آئے۔ انہی حالات کے پیش نظر حضرت علی رضی اللہ عنہ نے محسوس کیا کہ مدینہ منورہ جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پرامن شہر ہے، اسے سیاسی اور فوجی کشمکش کا مرکز نہیں بننا چاہیے۔ چنانچہ آپ نے دارالخلافہ مدینہ سے ہٹا کر عراق کے شہر کوفہ منتقل کر دیا۔ 40 ہجری میں خوارج کے ایک بدبخت شخص عبد الرحمن ابن ملجم نے کوفہ کی مسجد میں حضرت علی رضی اللہ عنہ پر قاتلانہ حملہ کیا اور آپ بھی شہادت کے رتبے پر فائز ہو گئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے بعد اہل کوفہ نے حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ کے ہاتھ پر خلافت کی بیعت کی، لیکن
حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق سردار تھے، انہوں نے امت کے وسیع تر مفاد کو سامنے رکھا۔ انہوں نے دیکھا کہ مسلمانوں کا خون پانی کی طرح بہہ رہا ہے، لہذا انہوں نے اپنے عظیم مرتبے کا ثبوت دیتے ہوئے محض چند ماہ کی خلافت کے بعد حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے حق میں خلافت سے دستبرداری کا اعلان کر دیا اور ان سے صلح کر لی۔ اس سال کو تاریخ میں عام الجماعہ یعنی اتحاد کا سال کہا جاتا ہے، کیونکہ اس سال امت دوبارہ ایک مرکز پر جمع ہو گئی۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا دور حکومت تقریباً 20 سال پر محیط رہا۔ اس دوران اندرونی خلفشار ختم ہوا، امن و امان قائم ہوا اور فتوحات کا سلسلہ دوبارہ شروع ہوا، لیکن ان کے دور حکومت کے بالکل آخری حصے میں ایک ایسا فیصلہ سامنے آیا جس نے تاریخ کا رخ موڑ دیا۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے یہ تجویز رکھی گئی کہ آپ اپنی زندگی ہی میں اپنے بیٹے یزید کو ولی عہد مقرر کر دیں۔ اس کا مقصد بظاہر یہ تھا کہ آپ کے بعد دوبارہ امت میں اختلاف اور جنگ و جدل پیدا نہ ہو۔ شام اور دیگر کئی علاقے کو لوگوں نے یزید کی بیعت کر لی، لیکن حجاز مقدس یعنی مکہ اور مدینہ میں موجود جلیل القدر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین، جن میں حضرت امام حسین، حضرت عبداللہ ابن زبیر، حضرت عبداللہ ابن عمر اور حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہم اجمعین شامل تھے، انہوں نے اس فیصلے کی سختی سے مخالفت کی۔ ان بزرگوں کا اختلاف کسی ذاتی عناد یا کرسی کی لالچ پر مبنی نہیں تھا، ان کا موقف خالصتاً اصولی تھا۔ ان کا کہنا تھا کہ خلافت کوئی وراثتی یا خاندانی جاگیر نہیں ہے کہ ایک بادشاہ مرے تو اس کا بیٹا تخت نشین ہو جائے۔ اسلامی نظام حکومت میں خلیفہ کا انتخاب شورا اور امت کی مرضی سے ہوتا آیا ہے، اور یزید کو نامزد کر کے اس جمہوری اور اسلامی روح کو ختم کر کے بادشاہت کی بنیاد رکھی جا رہی ہے۔ سن 60 ہجری میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہو گیا اور یزید تخت پر بیٹھ گیا۔ تخت نشین ہوتے ہی یزید نے مدینہ کے گورنر ولید بن عتبہ کو خط لکھا کہ حسین بن علی، عبداللہ ابن زبیر اور حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہم سے فوراً میری بیعت لی جائے اور اس معاملے میں ذرہ برابر نرمی نہ برتی جائے۔ جب گورنر نے امام حسین رضی اللہ عنہ کو بلا کر بیعت کا مطالبہ کیا تو آپ نے صاف انکار کر دیا کہ مجھ جیسا شخص یزید جیسے فاسق اور اصولوں کو توڑنے والے کی خفیہ طور پر بیعت نہیں کر سکتا۔ حالات کی نزاکت کو بھانپتے ہوئے اور مدینہ منورہ کے تقدس کو خوریزی سے بچانے کے لیے حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ نے 28 رجب المرجب سن 60 ہجری کو مدینہ چھوڑ دیا اور اپنے اہل خانہ کے ہمراہ مکہ مکرمہ تشریف لے آئے۔ ادھر جب کوفہ کے لوگوں کو یہ خبر پہنچی کہ امام حسین رضی اللہ عنہ نے یزید کی بیعت سے انکار کر دیا ہے اور مکہ آ گئے ہیں، تو انہوں نے مکہ کی طرف خطوط کا ایک سیلاب روانہ کر دیا۔ تاریخ بتاتی ہے کہ سینکڑوں نہیں بلکہ ہزاروں کی تعداد میں خطوط امام عالی مقام کو بھیجے گئے۔ ان خطوط کا لب لباب یہ تھا کہ اے فرزند رسول، ہمارا کوئی امام نہیں ہے، آپ فوراً ہمارے پاس تشریف لائیں، ہم یزید کے گورنر کو نکال باہر کریں گے، ہماری گردنیں آپ کے لیے حاضر ہیں اور ہم آپ کے ہاتھ پر بیعت کر کے ایک اسلامی حکومت قائم کریں گے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ ان خطوط کی بنیاد پر فوراً روانہ نہیں ہوئے، انہوں نے
کمال دانشمندی کا مظاہرہ کرتے ہوئے صورت حال کی تحقیق کے لیے اپنے چچا زاد بھائی حضرت مسلم بن عقیل رحمۃ اللہ علیہ کو اپنا قاصد اور سفیر بنا کر کوفہ روانہ کیا۔ مسلم بن عقیل جب کوفہ پہنچے تو ان کا فقید المثال استقبال کیا گیا۔ ہزاروں کوفیوں نے ان کے ہاتھ پر امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی بیعت کی۔ اس وقت کوفہ کے گورنر صحابی رسول حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالی عنہ تھے، جو انتہائی نرم دل اور امن پسند انسان تھے۔ انہوں نے کوئی سخت کارروائی نہیں کی۔ مسلم بن عقیل نے ان حالات کو دیکھتے ہوئے امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف خط روانہ کر دیا کہ حالات سازگار ہیں، کوفہ والے آپ کے منتظر ہیں، آپ تشریف لے آئیں۔ لیکن دوسری طرف یزید کے جاسوسوں نے دمشق خبر پہنچا دی کہ کوفہ ہاتھ سے نکل رہا ہے۔ یزید نے فوراً نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالی عنہ کو ہٹا کر بصرہ کے ظالم اور سفاک گورنر عبید اللہ بن زیاد کو کوفہ کا اضافی چارج دے دیا اور حکم دیا کہ مسلم بن عقیل کا سر کچل دیا جائے۔ ابن زیاد نے رات کے اندھیرے میں کوفہ میں داخل ہو کر کرفیو نافذ کر دیا۔ اس نے دھمکیوں، رشوت اور قتل و غارت کا بازار گرم کیا۔ دیکھتے ہی دیکھتے کوفہ والوں پر ایسا خوف طاری ہوا کہ وہ مجمع جو ہزاروں پر مشتمل تھا چھٹنا شروع ہو گیا۔ حضرت مسلم بن عقیل جن کے پیچھے ہزاروں لوگ نماز پڑھتے تھے، ایک رات مغرب کی نماز کے بعد مڑ کر دیکھا تو چند افراد کے سوا کوئی باقی نہ تھا۔ بالآخر اہل کوفہ کی اس بے وفائی کے نتیجے میں حضرت مسلم بن عقیل کو گرفتار کر لیا گیا اور انتہائی بے دردی کے ساتھ انہیں شہید کر کے ان کا جسد خاکی کوفہ کی گلیوں میں گھمایا گیا۔ اس تمام صورتحال سے بے خبر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے ذوالحجہ کے شروع میں مکہ سے روانگی کا فیصلہ کیا، چونکہ یزید کے کچھ کارندے حاجیوں کے بھیس میں مکہ آ چکے تھے اور خطرہ تھا کہ وہ حرم پاک میں امام علی مقام کو شہید کر دیں گے۔ اس لیے امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے حج کو عمرے میں تبدیل کیا اور 8 ذوالحجہ کو مکہ سے روانہ ہو گئے۔ روانگی سے قبل حضرت عبداللہ بن عباس اور حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہم جیسے اکابر صحابہ نے آپ کو روکا، آپ کے اونٹ کی مہار پکڑی اور رو کر التجا کی کہ اے حسین، کوفہ والوں پر اعتبار نہ کریں، انہوں نے آپ کے والد کو بھی دھوکہ دیا تھا، آپ مکہ میں ہی رہیں یا یمن کی طرف نکل جائیں۔ لیکن امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ جانتے تھے کہ اگر انہوں نے آج یزید کی بیعت کر لی تو قیامت تک کے لیے دین میں ملوکیت اور جبر کا جواز پیدا ہو جائے گا۔ انہوں نے فرمایا کہ میں اپنی جان بچانے نہیں بلکہ اپنے نانا کی امت کی اصلاح اور امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے لیے نکل رہا ہوں۔ راستے میں زبالہ کے مقام پر آپ کو حضرت مسلم بن عقیل کی شہادت اور اہل کوفہ کی غداری کی اندوہناک خبر ملی۔ امام علی مقام نے قافلے کو روکا اور فرمایا کہ ہمارے حامیوں نے ہمارا ساتھ چھوڑ دیا ہے، تم میں سے جو واپس جانا چاہے بخوشی جا سکتا ہے، مجھ پر اس کا کوئی حق نہیں۔ یہ سن کر راستے میں جو لالچی لوگ مال غنیمت کی امید پر شامل ہوئے تھے وہ سب الگ ہو گئے۔ اب قافلے میں صرف وہ گنے چنے 72 یا 80 نفوس باقی رہ گئے جو مکہ سے ساتھ چلے تھے، جن میں آپ کے اہل خانہ، خواتین، بچے اور کچھ انتہائی جانثار ساتھی شامل تھے۔ جب یہ قافلہ عراق کی حدود میں قادسیہ کے قریب پہنچا تو ان کا سامنا یزیدی فوج کے ایک ہراول دستے سے ہوا۔
جس کا کمانڈر حر بن یزید تمیمی تھا۔ اس کے لشکر میں 1000 سپاہی تھے جو پیاس سے نڈھال تھے۔ امام علی مقام نے اخلاق محمدی کا مظاہرہ کرتے ہوئے دشمن کی فوج اور ان کے گھوڑوں کو بھی اپنے پاس موجود پانی پلایا۔ حر نے بتایا کہ مجھے ابن زیاد کا حکم ہے کہ آپ کو گرفتار کر کے کوفہ لے جاؤں اور آپ کو واپس جانے نہ دوں۔ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے خطوط دکھائے کہ مجھے تمہارے لوگوں نے بلایا ہے۔ جب حر نے واپسی کی اجازت نہ دی تو قافلہ ایک درمیانے راستے پر چل پڑا۔ چلتے چلتے 2 محرم الحرام سن 61 ہجری کو قافلہ ایک بے آب و گیاہ صحرا میں پہنچا۔ امام علی مقام کے گھوڑے نے قدم روک لیے۔ آپ نے دریافت فرمایا کہ اس جگہ کا نام کیا ہے؟ کسی نے کہا کہ اسے نینوا کہتے ہیں۔ آپ نے پوچھا کہ کوئی اور نام؟ جواب ملا اسے کربلا بھی کہتے ہیں۔ یہ سن کر امام حسین رضی اللہ عنہ نے ایک آہ بھری اور فرمایا کہ یہ دکھ اور مصیبت کی جگہ ہے، یہی ہمارے اونٹ بٹھائے جائیں گے، یہی ہمارا خون بہایا جائے گا اور یہی ہماری قبریں بنیں گی۔ اور یوں اہل بیت کے خیمے اس تپتے میدان میں نصب ہو گئے۔ 3 محرم کو عمرو بن سعد 4000 کا ایک بھاری لشکر لے کر کربلا پہنچ گیا۔ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے خونریزی اور مسلمانوں کی آپس کی جنگ سے بچنے کے لیے عمرو بن سعد کے سامنے 3 انتہائی منصفانہ اور پرامن تجویز پیش کی کہ مجھے اسی راستے سے واپس مکہ یا مدینہ جانے دیا جائے جہاں سے میں آیا ہوں، مجھے براہ راست دمشق جانے دیا جائے تاکہ میں یزید سے خود بات کر کے معاملات طے کر لوں، یا مجھے اسلامی سرحدوں کی طرف روانہ کر دیا جائے جہاں میں باقی زندگی کفار کے خلاف جہاد کرتے ہوئے گزار دوں۔ عمر بن سعد ان تجاویز سے بہت خوش ہوا اور اس نے فوراً کوفہ کے گورنر عبید اللہ بن زیاد کو خط لکھا۔ ابن زیاد بھی پہلے یہ خط پڑھ کر نرم پڑ گیا کہ یہ تو بہت اچھی تجاویز ہیں، لیکن اسی دربار میں بیٹھے ایک شقی القلب انسان شمر ذل جوشن نے مداخلت کی۔ اس نے ابن زیاد کو بھڑکاتے ہوئے کہا کہ اگر تم نے آج حسین کو چھوڑ دیا اور وہ تمہاری گرفت سے نکل گیا تو وہ کل تم سے زیادہ طاقتور ہو جائے گا اور تم کمزور پڑ جاؤ گے۔ اس پر لازم کرو کہ وہ پہلے تمہارے ہاتھ پر بیعت کرے، پھر ہم جو چاہیں گے فیصلہ کریں گے۔ غرور اقتدار میں اندھے ابن زیاد کو یہ شیطانی مشورہ پسند آیا اور اس نے نیا حکم نامہ شمر کے ہاتھ کربلا بھیجا کہ حسین سے کہو کہ وہ میرے فیصلے پر سر تسلیم خم کرے، ورنہ عمر بن سعد اگر لڑنے سے گریز کرے تو شمر تم لشکر کی کمان سنبھال کر ان کا سر کاٹ کر میرے پاس لاؤ۔ 7 محرم الحرام کو یزیدی فوج نے دریائے فرات پر پہرا بٹھا دیا اور اہل بیت اطہار پر پانی بند کر دیا گیا۔ شدید گرمی، تپتا ہوا صحرا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہیتے نواسے کے خیموں میں پیاس کی شدت اتنی بڑھی کہ چھوٹے چھوٹے بچے بالخصوص حضرت علی اصغر رضی اللہ عنہ پیاس سے بلکنے لگے۔ 9 محرم کو شمر عمر بن سعد کے پاس ابن زیاد کا آخری اور حتمی حکم لے کر پہنچا۔ جب امام حسین رضی اللہ عنہ کو یہ پیغام ملا کہ جنگ کے سوا کوئی راستہ نہیں تو آپ نے فرمایا کہ ہمیں آج رات کی مہلت دے دو تاکہ ہم اپنے رب کی عبادت کر لیں، تلاوت کر لیں اور اس سے استغفار کر لیں۔ خدا جانتا ہے کہ مجھے اس کی نماز اور تلاوت سے کتنی محبت ہے۔ دشمنوں نے ایک رات کی مہلت دے دی۔ یہ 9 اور 10 محرم کی درمیانی رات جسے شب عاشورہ کہا جاتا ہے تاریخ کی ایک عجیب رات تھی۔ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے خیمے میں
تمام ساتھیوں اور اہل خانہ کو جمع کیا، چراغ گل کر دیا گیا اور آپ نے فرمایا کہ لوگوں، یہ دشمن صرف میری جان کا پیاسا ہے، تم سب پر سے میری بیعت اٹھا لی گئی ہے، رات کا اندھیرا ہے، تم سب چپکے سے نکل جاؤ، کوئی تمہیں کچھ نہیں کہے گا۔ لیکن قربان جائیے ان وفا کے پیکروں پر، اندھیرے سے آوازیں آنا شروع ہوئیں۔ حضرت عباس، حضرت علی اکبر اور دیگر اہل بیت نے کہا کہ ہم آپ کو چھوڑ کر زندہ رہیں تاکہ دنیا ہمیں تانے دے، بخدا ایسا ہرگز نہیں ہوگا۔ پھر انصار کے صحابہ نے عرض کیا کہ اے فرزند رسول صلی اللہ علیہ وسلم، خدا کی قسم، اگر ہمیں 70 بار مارا جائے، جلایا جائے اور راہ کر کے پھر زندہ کیا جائے، تب بھی ہم آپ کے قدموں سے دور نہیں ہوں گے۔ یہ رات خیمہ حسینی میں عبادت، تلاوت، مناجات اور اللہ کے ذکر میں گزری، جبکہ ان کے گرد ہزاروں کے خونخوار فوج کا گھیرا تھا۔ 10 محرم سن 61 ہجری کی صبح نمودار ہوئی۔ تاریخ کی ایک انتہائی غیر متوازن جنگ صف آرا تھی۔ ایک طرف یزید کا 4000 کا لشکر تھا جو جدید ہتھیاروں سے لیس تھا، دوسری طرف نواز رسول کی قیادت میں 72 نفوس تھے جن میں بوڑھے اور کمسن بچے بھی تھے۔ جنگ شروع ہونے سے پہلے حر بن یزید تمیمی پر حق آشکار ہوا۔ اس نے سوچا کہ جنت اور دوزخ میں انتخاب کا وقت ہے۔ اس نے گھوڑے کو ایڑ لگائی اور یزیدی لشکر کو چھوڑ کر امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے قدموں میں آ گرا اور معافی مانگ کر حسینی لشکر میں شامل ہو گیا۔ جنگ کا آغاز ہوا۔ حسینی لشکر کے وفادار ساتھی ایک ایک کر کے میدان میں جاتے، رجز پڑھتے اور ہزاروں کے لشکر سے ٹکرا کر داد شجاعت دیتے ہوئے شہید ہو جاتے۔ دوپہر تک امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تمام انصار اور دوست شہید ہو چکے تھے۔ اس کے بعد باری آئی اہل بیت اطہار کی، بنو ہاشم کے وہ چاند جو مدینے کی گلیوں کی رونق تھے، ایک ایک کر کے مقتل کی طرف بڑھے۔ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کے بیٹے حضرت قاسم، حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بیٹے اور امام کے بھائی حضرت عباس علمدار جو پانی لانے گئے تو ان کے بازو قلم کر دیے گئے، اور امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے اپنے 18 سالہ کڑیل جوان بیٹے حضرت علی اکبر رضی اللہ عنہ مجمعین سب نے اسلام پر، حق پر اور اپنے پیشوا پر جانیں قربان کر دی۔ حتیٰ کہ روایات میں آتا ہے کہ امام علی مقام کی گود میں ان کا 6 ماہ کا ننھا بچہ حضرت علی اصغر بھی ایک ظالم کے تیر کا نشانہ بن کر مسکراتا ہوا شہادت پا گیا۔ بالآخر وہ وقت آ گیا جب میدان میں امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ تنہا کھڑے تھے۔ آپ کا پورا خاندان اور دوست احباب آپ کی آنکھوں کے سامنے خاک و خون میں تڑپ چکے تھے۔ پیاس کی شدت نے حلق میں کانٹے ڈال رکھے تھے، لیکن اس شیر خدا کے بیٹے کے ماتھے پر شکن تک نہ تھی۔ آپ نے تلوار نکالی اور یزیدی لشکر پر ایسا زبردست حملہ کیا کہ علی مرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شجاعت یاد دلا دی۔ سینکڑوں کے لشکر میں بھگدڑ مچ گئی۔ آپ دیر تک اکیلے ان درندوں سے لڑتے رہے۔ دشمنوں نے دور سے تیروں اور نیزوں کی بارش کر دی۔ آپ کا جسم مبارک زخموں سے چور چور ہو گیا۔ روایات میں ہے کہ شمر ذیل جوشن نے لوگوں کو للکارا کہ دیکھ کیا رہے ہو، حملہ کرو۔ چاروں طرف سے ظالموں نے حملہ کیا۔ ایک ظالم نے آپ کے سر مبارک پر تلوار کا وار کیا۔ امام علی مقام گھوڑے کی پشت سے زمین پر آئے، اور پھر تاریخ کا وہ سیاہ ترین لمحہ آیا جب کلمہ پڑھنے والوں کی فوج نے اپنے نبی کے
اس پیارے نواسے کا سر سجدے کی حالت میں تن سے جدا کر دیا، جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ اے اللہ، جو حسین سے محبت کرے تو اس سے محبت کر۔ محترم ناظرین، کربلا کے میدان میں بظاہر یزید جیت گیا اور امام حسین رضی اللہ عنہ شہید ہو گئے، لیکن تاریخ گواہ ہے کہ یزید کی وہ فتح دراصل اس کی سب سے بڑی شکست تھی۔ یزید کا تخت چند سالوں میں مٹی میں مل گیا۔ اس کا نام آج گالی اور ظلم کی علامت بن چکا ہے، جبکہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی اور اپنے اہل بیت کی جان قربان کر کے یہ ثابت کر دیا کہ مسلمان کٹ تو سکتا ہے لیکن باطل اور ظلم کے سامنے جھک نہیں سکتا۔ امام علی مقام نے قیامت تک کے لیے انسانیت کو یہ درس دے دیا کہ جب اصولوں، دین اور حق کی بات آئے تو تعداد کی کمی، طاقتور دشمن اور جان کا خوف کبھی آڑے نہیں آنا چاہیے۔ واقعہ کربلا صرف رونے کے لیے نہیں بلکہ بیدار ہونے، باطل کے خلاف سینہ سپر ہونے اور اللہ کی رضا کے سامنے اپنا سب کچھ قربان کر دینے کا نام ہے۔ اللہ رب العزت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے اہل خانہ اور تمام شہدائے کربلا کے درجات بلند فرمائے اور ہمیں ان کی سیرت اور استقامت پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم۔